اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، مگر ان انسانوں میں افضل و بہتر ایمان والے ہیں، یعنی تمام انسانوں میں جن کو افضلیت حاصل ہے، جو سب سے بہتر ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والوں میں سب سے افضل و بہتر، اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے مومن ہیں۔ اسی طرح امت میں بھی افضل و بہتر بے شمار لوگ ہیں، یعنی امت محمدیہ کے اندر افضل بہتر جو ہے بے شمار لوگ ہیں، اور احادیث کے اندر جو ہے ان خوش نصیبوں کا جو ہے ذکر ملتا ہے۔ یعنی میرے آقا نے کئی مقامات پر یہ بتایا ہے کہ میری امت کے اندر کون افضل ہے، کون بہتر ہے۔ میرے آقا نے کئی مقامات پر اس چیز کو واضح کیا ہے کہ میری امت کے اندر کون بہترین انسان ہے، کون افضل انسان ہے۔ دیکھیں کنز العمال کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے کہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا شخص جو ہے بہترین انسان ہے۔ لوگوں کو نفع پہنچانے والا شخص جو ہے بہترین انسان ہے۔ اور لوگوں کو نفع پہنچانے کی جو بنیادی طور پر دو قسمیں پائی جاتی ہیں، یعنی دو طرح سے لوگ جو ہے کسی نہ کسی انسان کو نفع پہنچاتے ہیں۔ ایک تو دینی نفع ہے، اور دوسرا نفع جو ہے وہ دنیاوی نفع ہے۔ یعنی دینی نفع جیسے کسی کو کلمہ پڑھا دیا، کسی کو اسلام سے وابستہ کر دیا، کسی کو شرعی مسائل بتا دیے، کسی کا عقیدہ مضبوط کر دیا، اس طریقے کے جو کام ہیں یہ دینی نفع میں داخل ہے۔ یعنی جب ہم کسی کو بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو ہم دینی نفع پہنچا رہے ہیں اپنے اس مسلمان بھائی کو، دینی نفع پہنچا رہے ہیں اپنے اس مسلمان بھائی کو۔ اگر ہم نے کسی کو بھی دامن اسلام میں داخل کر دیا، کسی کو بھی کلمہ پڑھا دیا، یا کسی کو بھی مسئلہ بتا دیا،
یا کسی کو بھی نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیا تو ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچایا، ہم نے اپنے مسلمان بھائی کو نفع پہنچایا۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی نفع، جیسے کوئی شخص راستہ بھولا ہوا ہے اور ہم نے اس کو صحیح راستہ بتا دیا تو ہم نے اس کو نفع پہنچایا، ہم نے اس کو نفع پہنچایا۔ اور اگر کوئی شخص راستے میں زخمی پڑا ہے، ہم نے اس کو اٹھا کر اسپتال تک پہنچا دیا تو ہم نے اس کو نفع پہنچایا۔ تو یہ نفع پہنچانے کی قسمیں ہیں جو دو طرح کی ہیں کہ ہم دینی بھی نفع پہنچا سکتے ہیں اور دنیاوی بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کو چاہیے کہ جس بھی طریقے کا ہم کو موقع ملے نفع پہنچانے کا، ضرور نفع جو ہے پہنچانا چاہیے، ضرور نفع پہنچانا چاہیے۔ اگر کسی کو مسئلہ جاننے کی جانکاری ہے اور مسئلہ بتانے کی حاجت ہے تو آپ اس کے سامنے جو ہے بے جھجک، اگر آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہے تو آپ بیان کر دیں تاکہ اس کو نفع جو ہے پہنچ جائے۔ اور دیکھیں ایک حدیث پاک کے اندر ہے، شعب الایمان کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے، میرے آقا نے فرمایا تم سب میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے، جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے۔ معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر سے یعنی زبان سے، ہاتھ سے، مال سے لوگ محفوظ رہے، وہ شخص جو ہے بہترین انسان ہے۔ جس کے ہاتھ سے، زبان سے، مال سے لوگ محفوظ رہے، یعنی کسی کو ڈر نہ رہے، خوف نہ رہے، تو ایسے شخص کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے بہترین انسان ہے، وہ شخص بہترین انسان ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کامل مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ میرے آقا نے حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے، بتایا ہے کہ کامل مومن وہی ہے، کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، ہاتھ سے جو ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اب معلوم کیا ہوا کہ معلوم یہ ہوا کہ بہترین انسان، بہترین مسلمان وہی ہے کہ جس کے شر سے جو ہے، جس کے ہاتھ سے، زبان سے، مال سے لوگ محفوظ رہے، محفوظ رہے۔ کیونکہ دنیا میں ہوتا کیا ہے، جب کسی انسان کو کوئی وعدہ مل جاتا ہے، کوئی مقام مل جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مال سے نواز دیتا ہے، تو وہ شخص جو ہے تکبر میں آ کر، گھمنڈ میں آ کر اپنے سے نیچے جو شخص اس کے اپنے سے نیچے لوگوں پر جو ہے وہ شخص ظلم کرنے لگتا ہے، کہیں پر جو ہے اپنی زبان سے تکلیف پہنچانے لگتا ہے، تو کہیں پر جو ہے اپنے ہاتھ سے تکلیف پہنچانے لگتا ہے، اور کہیں پر مال سے جو ہے تکلیف پہنچانے لگتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن وہی شخص ہے کہ جس کی زبان سے، ہاتھ سے، مال سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ وہی شخص جو ہے سب سے بہتر ہے جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے، جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فلاح نہ پائے گا، وہ شخص فلاح نہ پائے گا جس کی عزت صرف اس کے شر کے خوف سے کرے،
میرے آقا نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے ہرگز فلاح نہیں پائے گا، یعنی کامیابی نہیں پائے گا، جس کے شر کی وجہ سے لوگ جو ہے، جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کا ادب کرے، اس کی تعظیم کرے، اس کا ادب کرے، اس کی تعظیم کرے۔ جیسے بہت سے شخص ایسے ہوتے ہیں جو مال کا خوف بٹھا کر، طاقت کا خوف بٹھا کر یا اور کسی چیز کا خوف بٹھا کر لوگوں میں یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ میری تعظیم کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص جو لوگوں کو خوف دے کر تعظیم کی تمنا رکھتا ہے، تعظیم کی تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، ایسا شخص جو ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہی شخص کامیاب ہوگا جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے، جس کے شر سے لوگ محفوظ رہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، مسند بزار کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب میں بہترین وہ ہیں، تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو توبہ کر لے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم سب میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین مسلمان مومن وہ ہے کہ جب وہ گناہ کر لے جائے، یعنی اس سے گناہ ہو جائے تو فوراً جو ہے وہ توبہ کی طرف آ جائے، فوراً وہ توبہ کر لے۔ ایسا شخص سب سے بہترین انسان ہے، میرے آقا نے فرمایا، ایسا شخص سب سے بہترین انسان ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ اور اس حدیث پاک کی شرح میں جو ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے آپ تحریر فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ بار بار گناہ ہو جانے کے بعد جو ہے بار بار توبہ کرتے رہے، یعنی بار بار اگر آپ سے گناہ ہو رہا ہے تو آپ بار بار جو ہے توبہ کرتے رہے۔ جب کبھی آدمی سے گناہ ہو تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور توبہ کرنے والا شخص جو ہے میرے مولا کو بہت پسند ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے میرا مولا اس شخص کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بہترین شخص ہے، سب سے بہترین انسان ہے کہ جو گناہوں میں مبتلا ہو تو فوراً جو ہے توبہ کر لے، فوراً جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر توبہ و استغفار کر لے، گڑگڑا لے، صرف زبان سے جو ہے استغفار نہ کرے بلکہ دل سے جو ہے توبہ کرے۔ ایسا شخص میرا مولا جو ہے پسند بھی کرتا ہے ایسے شخص کو، اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو ہے ایک جوان تھا، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے جو ہے 20 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ایک جوان تھا جس نے 20 سال تک جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 سال تک جو ہے نافرمانی کی، یعنی اس کی زندگی کے 20 سال تو ایسے گزرے کہ وہ اللہ کی عبادت میں اس نے گزار دیا، اور پھر اس کے بعد اس کی زندگی کے 20 سال ایسے گزرے کہ اس نے جو ہے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ اب وہ شخص جو ہے ایک دن آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ شخص ایک دن جو ہے آئینے کے سامنے شیشہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کی نظر نے کیا دیکھا کہ اس کے سر کا بال جو ہے ایک بال سفید ہو چکا ہے، اس کے سر کا ایک بال جو ہے سفید ہو چکا ہے۔ اور اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے سر کا بال جو ہے سفید ہو گیا ہے تو وہ غمزدہ ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، وہ غمزدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور کہنے لگا اے میرے خدا، اے میرے خدا، میں نے 20 سال تک تیری عبادت کی اور 20 سال تک تیری نافرمانی کی،
اگر میں تیری طرف آؤں تو کیا تو میری توبہ قبول کرے گا؟ یعنی اس نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا، سوچ لیا، اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ مولا میری زندگی کا 20 سال تو اس طریقے سے گزرا اور میری زندگی کا 20 سال تو اس طریقے سے گزرا، اب ایسے عالم پر، ایسی منزل پر میں پہنچ چکا ہوں کہ میرے سر کا بال جو ہے سفید ہو چکا ہے، میرے سر کا بال جو ہے سفید ہو چکا ہے۔ اب اس کو اپنی گناہوں پر اور جو اس نے نافرمانیاں کی تھی اس پر پچھتانا ہونے لگا۔ وہ پریشان اس بات کا ہوا کہ اگر میں مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کیا مولا میری توبہ کو قبول کرے گا؟ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، جس شخص نے 20 سال تو اللہ کی عبادت کی اور 20 سال اللہ کی نافرمانی میں گزاری اور صرف اس نے یہ دیکھا کہ میرے سر کا بال جو ہے سفید ہو چکا ہے تو اس کو اللہ یاد آ گیا، اس کو اللہ یاد آ گیا، مولا کی یاد آ گئی۔ اور ہم اور آپ ہیں کہ ہماری زندگی کے سارے ایام جو ہے اللہ کی نافرمانیوں میں گزر چکے ہیں، ہماری کمر بھی جھک چکی ہے، ہمارے سر کے بال بھی جو ہے سفید ہو چکے ہیں، ہمارے جسموں میں طاقت کم ہو چکی ہے، مگر ہم کو یہ توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ ہم توبہ کر کے اللہ کے دربار میں مسجد میں آ جائے، اللہ کی فرمانیاں کرنے والے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہو جائے۔ سوچنے کا مقام ہے میرے مسلمان بھائیوں کہ ہم نے تو بہت سارے ایام کو گزار دیے، آخر کب ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے؟ کب اللہ کے فرمان پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ اس شخص نے صرف ایک بال دیکھا تو وہ شخص جو ہے غمزدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ تو جب اس نے اپنے دل میں یہ آرزو کی، یہ تمنا کی کہ کیا میری توبہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اگر میں توبہ کرتا ہوں، تو غیب سے ندا آتی ہے کہ تو نے ہم سے محبت کی، ہم نے تم سے محبت کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے جو 20 سال گزارے ہیں وہ میری محبت میں گزارے، تو میں نے بھی تجھ سے محبت کی اور تو نے بھی مجھ سے محبت کی، پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا اور ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ یعنی جب تو گمراہی کے راستے پر جانے لگا، اپنے رب کو بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بھی تجھ کو چھوڑ دیا، تو نے ہماری نافرمانی کی اور ہم نے تجھے مہلت دی۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اور اگر تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو توبہ کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے تو تیری توبہ جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ اب میرے مسلمان بھائیوں، توبہ کا جو دروازہ ہے وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ انسان جب بھی توبہ کرے گا، صدق دل سے توبہ کرے گا، تو اس کی توبہ جو ہے قبول کی جاتی ہے، اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ اور میرا مولا تو اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، اتنا مہربان ہے کہ اگر ہم گناہوں کا انبار اتنا بلند لے کر جائے کہ ہمارے گناہ جو ہے آسمان سے چھونے لگے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جائے اور توبہ کریں، صدق دل سے روئے، گر گرائے، پھر بھی میرا مولا جو ہے ہماری گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا مہربان ہے، اتنا قریب ہے، اتنا رقیب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آواز دے رہا ہے کہ اے میرے بندے آ جاؤ، میری طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں کو آواز دی کہ میری طرف پلٹ کر آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہم کب توبہ کریں گے؟ کب ہم نمازی بنیں گے؟ کب ہم نیک بنیں گے؟ کب ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ جب قبرستان میں جانے کا نمبر آئے گا تب، یا جب ہماری کمر بالکل کام کرنا بند کر دے گی، یا جب ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہ جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے مولا کو جوانی کی عبادت جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے۔
میرے مولا کو جوانی کی عبادت جو ہے سب سے زیادہ پسند ہے، تو جوانی کے عالم میں اگر آپ نے نماز کا اہتمام کیا تو اللہ جو ہے آپ کو ضعیفی میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے جوانی کو لاپرواہی میں گزار دیا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ضعیفی کے عالم میں نمازی بن جائیں، کیونکہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا بہت سے ایسے شخص ہیں کہ جن کو جمعہ بھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ضعیفی کی وجہ سے نہ وہ اپنے بستر سے اٹھ سکتے ہیں، نہ وہ مسجد تک آ سکتے ہیں، ضعیفی کے ایسے عالم میں ہو جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ نے جو زندگی کے ایام ہم کو عطا فرمائے ہیں اس کو غنیمت سمجھ کر جو ہے اللہ کی عبادتوں میں گزارنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک اور سنیں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث پاک سے کہ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا جو قرآن کی تعلیم لیتا ہے وہ شخص جو ہے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے بہترین انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ تو قرآن سے محبت کرنی چاہیے، اس کی تعلیم خود بھی حاصل کرے، اپنی اولاد کو بھی قرآن کی تعلیم دلائے۔ اور جب سے ہم نے تعلیم اسلام کو چھوڑ دیا اور ہماری توجہ کا جو مرکز ہے جب سے وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں پر ہو گیا، ہمارا پورا خیال جو ہے جب سے اس طرف چلا گیا تو اس کا نتیجہ جو ہے آج کیا آتا ہے معلوم ہے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب سے مسلمانوں نے دینی تعلیم کی اہمیت کو چھوڑ دیا، دینی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن و حدیث کی تعلیم دلوانے کے جو بارے میں قرآن و حدیث کے اندر حکم آیا تھا، جب سے ہم نے چھوڑ دیا اس کا نتیجہ آج یہ آتا ہے کہ اسی ہندوستان کے اندر اب تک جو ہے 14,000 بچیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی۔ 14,000 مسلم بچیوں نے غیر مسلموں سے شادی کر لی ہے۔ کیوں یہ شادی ہو رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ بتایا نہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور غیر مسلم کسے کہتے ہیں، اسلام کے اندر قرآن کا مقام کیا ہے، ایمان کا مقام کیا ہے، عبادت کا مقام کیا ہے۔ ہم نے جب اپنی اولادوں کو اس بات کی توجہ نہیں دلائی، اہمیت نہیں بتائی، تو آج ہمارے سامنے یہ نتیجہ آ رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دھیان خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو اولاد ہے وہ کیا کر رہی ہے، اور اس کو ضرور جو ہے علم دین دلائے، علم دین ضرور اس کو سکھائے۔ اور آخر میں ایک حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں بہترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنائے۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت میں بہترین وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنائے۔ تو اللہ کی طرف جو ہے بلاتے رہنا چاہیے، اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے تاکہ وہ شخص جو ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہو جائے اور اس کے گھر کا ماحول بھی اسلامی ہو جائے، اس کی بھی زندگی جو ہے اسلامی ماحول میں گزرنے لگے۔ یہ بہترین انسان کی پہچان ہے۔ میرے آقا نے بتائی کہ بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ تو یہ چند حدیثیں جو تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کے اندر میرے آقا نے بتایا کہ بہترین انسان کون ہے، بہترین انسان کون ہے۔ آپ ان حدیثوں کو سننے کے بعد جو ہے وہ خوبی، وہ صفت جو ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں
تاکہ آپ بھی بہترین انسان بن سکے۔ کہنے کے لیے تو ہر انسان کہتا ہے کہ میں بہترین انسان ہوں، مگر ہر انسان بہترین نہیں ہے۔ جس کو میرے آقا نے بہترین انسان کہا ہے وہی شخص جو ہے بہترین انسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔